بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میرا نام عنبر فیض ہے۔ میں اس وقت یورپ کے ایک ملک کروشیا میں رہ رہی ہوں۔ میرے والد صاحب ایک گاؤں میں امام مسجد تھے۔ میری پیدائش کے 1.5 سال بعد میری ماں کی نفسی اور دنیاوی ہوس نے میرے والد صاحب کو خالق حقیقی سے جا ملایا۔ میری ماں نے خلیل نامی آشنا کے ساتھ مل کر میرے والد صاحب کے سر میں اینٹیں مار مار کر انہیں مار دیا، اور ان کی موت کی تصدیق کرنے کے لیے میری ماں نے اپنے آشنا کی مدد سے تیز دھار چھری سے میرے والد صاحب کی گردن کاٹ کر دھڑ سے الگ کر دی اور خود مجھے لے کر اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ خلیل، جو کہ پہلے سے شادی شدہ ایک بچے کا باپ اور میرا اب سوتیلا باپ بھی تھا، وہ یورپ کے ملک کروشیا میں رہتا تھا۔ انتہائی عیاش پرست اور رئیس تھا۔ میری ماں نے اس کی دولت اور اپنے نفس کی ہوس سے متاثر ہو کر اسے اپنا جسم سونپ دیا تھا۔ قارئین کرام یقین کریں، میری ماں نے مجھے اپنے منہ سے بتایا کہ ان کے پہلے شوہر یعنی میرے سگے والد صاحب، جو کہ امام مسجد تھے، انہوں نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے سب سے پہلے عورت کے حقوق کی آیات با ترجمہ و تفسیر پڑھائی، بتائیں اور سکھائی تھیں۔ اس کے بعد واقعہ شب معراج کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو انہوں نے جہنم میں مختلف عورتوں کو مختلف سزائیں ملتے دیکھا، اور ایک عورت جس کو چھاتی سے باندھ کر جہنم میں ڈالا گیا تھا، اس عورت کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے مرد کے بستر کو ایذا دیتی تھی، یعنی زنا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ میرے سگے والد صاحب نے میری ماں کو بتایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں عورتوں کی حالت دیکھ کر جب واپس تشریف لائے تو اتنے غمگین تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو گئے تھے۔ میرے والد صاحب نے میری ماں کو شب معراج کا واقعہ سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ کبھی بھی ایسا گناہ نہ کرنا کہ روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانے میں شرم محسوس کرو۔ مگر افسوس، میری ماں پھر بھی راہ ہدایت سے بھٹک گئی۔ خلیل، جو کہ یورپ کے ملک کروشیا کے شہر زگریب میں مقیم تھا اور چھٹی پر پاکستان آیا ہوا تھا، اس کی دولت حسن سے متاثر اور اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمام شرعی احکام کو پس پشت ڈال کر گناہ کبیرہ کرنے لگی۔ یہاں تک کہ جب بات میرے والد صاحب کو پتہ چلی تو انہوں نے میری ماں کو احادیث و آیات کے حوالے دیتے ہوئے سمجھایا کہ یا تو یہ گناہ کبیرہ چھوڑ کر راہ راست پر آ جاؤ یا پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مگر ماں نے طیش میں آ کر اپنے خلیل نامی آشنا سے مل کر پہلے میرے والد صاحب کے سر میں اینٹیں مار مار کر انہیں موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد ان کی موت کا یقین کرنے کے لیے ان کا سر تیز دھار چھری کی مدد سے الگ کر دیا۔ جب میرے ددیال والوں کو میرے والد صاحب کی موت کی خبر ہوئی تو میری ماں نے میرے پارسا باپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا، یہ شخص روز رات کو یہاں محلے کی عورت لے کر آتا تھا اور گناہ کبیرہ کرتا تھا۔ میرے ددیال والے اپنی عزت بچانے کی خاطر چپ کر گئے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد میرے والد صاحب کو غسل دے کر جنازے کی تیاری کی گئی تو میری ماں کے لگائے ہوئے الزامات کی وجہ سے ان کو بد کردار گردانتے ہوئے سوائے قریبی لوگوں کے کوئی بھی جنازے میں شرکت کے لیے نہ آیا، بلکہ قبرستان کی کمیٹی نے انہیں قبرستان میں دفنانے سے منع کر دیا۔ اس لیے میرے والد صاحب کو میرے ددیال نے اپنی ذاتی زمین میں دفن کیا۔ وارثوں اور نمازیوں کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے پولیس نے کیس پس پشت ڈال دیا۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو میری ماں مجھے لے کر اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ بعد ازاں جعلی نکاح نامے کے ذریعے خلیل کے ساتھ کروشیا چلی گئی۔ خلیل نے میری ماں کی آمد کی کانوں کان بھی اپنی دوسری بیوی کو خبر نہ ہونے دی۔ جب خلیل کی جسمانی اور نفسانی ہوس مٹ گئی تو اس نے میری ماں کو کلب میں کام کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ انکار پر میری ماں کو وحشیانہ انداز میں پیٹتا۔ مجبوراً میری ماں کلب میں جا کر ڈانس کرنے لگی۔ یہاں پوری رات نام کے مسلمان اور عیسائی، یہودی، ہندو، تمام غیر مذہب کے لوگ میری ماں پر اپنی ہوس مٹاتے۔ یہ جو لوگ یورپ کے قانون کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیں مقامی باشندوں کے لیے قانون ہے، غیروں کے لیے قانون کوئی مدد نہیں کرتا۔ میری ماں کلب میں لوگوں کی ہوس سہتی رہی، یہاں تک خلیل نے میری ماں کی کمائی سے کسی کروشیائی پارٹنر کے ساتھ مل کر اپنی بار بنا لی۔ بار بنانے تک میری ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ خلیل میری ماں کو پاکستان گھمانے کے نام پر
پاکستان لے گیا اور رات کے اندھیرے میں میری ماں کے ہاتھ پیر اور منہ باندھ کر اسے ٹرین کی پٹری پر رکھ دیا۔ رات کو ٹرین گزری تو اس نے میری ماں کے جسم کو کئی ٹکڑوں میں بدل دیا، مگر پھر بھی میری ماں کا سر دھڑ سے الگ اور سلامت رہا۔ اس کے بعد خلیل واپس آیا اور مجھے نکاح کے لیے مجبور کرنے لگا۔ میرے انکار پر مجھے زبردستی اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ میں جیسے تیسے کر کے وہاں سے بھاگ گئی اور ایک ایسے بے سہارا لوگوں کے ادارے میں پناہ لے لی۔ خلیل کی اپنے بزنس پارٹنر سے کسی بات پر لڑائی ہوئی تو خلیل کو اس نے مار مار کر خلیل کے بہت سارے جسمانی اعضاء نکارہ بنا دیے۔ خلیل کو اس کے بیٹے نے اولڈ ہوم چھوڑ کر خود اس بار کا کام سنبھال لیا، جبکہ خلیل کا بزنس پارٹنر مقامی لوگوں کی شہادت کی وجہ سے جیل چلا گیا۔ خلیل پتہ نہیں آج زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اگر مر چکا ہے تو اس کی موت یقیناً انتہائی عبرتناک ہوئی ہوگی، اگر زندہ ہے تو موت سے بدتر زندگی گزار رہا ہوگا۔ جبکہ میری ماں، جس نے بے گناہ پر الزام لگایا، سخت وعید کے باوجود شوہر کی بے ادبی کی، ایک انسان کو قتل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوں مبارک تک کی کوئی قدر نہ کی، اس عورت کی لاش کے ٹکڑے تک نہ چنے جا سکے۔ میری ماں کو صرف 4-5 لوگوں کی موجودگی میں جنازے کے بعد لاوارث لاش قرار دے کر پولیس کے بنائے لاوارث لاشوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ میں جو کہ اس گناہ میں شامل نہیں تھی، مگر کبھی اس کو زبان تو کیا، دل میں بھی برا نہ گردانا۔ میں بھی آج غیر مسلم لوگوں کی غلاظت صاف کر کے گزارا کر رہی ہوں، جبکہ مجھے وثوق ہے کہ خلیل کے بیٹے کی موت بھی انتہائی عبرتناک ہوگی۔